کہ ہم نے کہا آپ کی خدمت میں کہ عربی زبان میں یہ جو رسم الخط ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی بات، عربی زبان میں میرے عزیزو عمر اور عمر کے اصلی حروف ہے کیا، لیکن یہ ہے کہ عمر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ واو اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو کریں گے عمر، اور جب یہ جر رفع کی حالت میں ہو تو اس کو واو لکھتے ہیں، لیکن نصب کی حالت میں جب ہو تو اس کو عمرن کہیں گے۔ لیکن عمر جو ہے یہ غیر منصرف، یہ کبھی اس پہ تنوین نہیں لگتا، عمر جو ہے کبھی عمرن نہیں بنتا، کبھی عمرن نہیں بنتا، کبھی عمران نہیں بنتا، عمران نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ عمر ہمیشہ کیا لکھتا؟ عمرا، عمرو، اس کو کسرہ بھی نہیں آتا، عمرے بھی نہیں، کبھی نہیں بنتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے کہ واو جو ہے یہاں پر اسی وجہ سے لکھا جاتا ہے تاکہ فرق بنے، یہ عمر ہے، یہ عمر نہیں ہے۔ لیکن یہ رسم الخط جو ہے یہ بعد میں آیا ہے۔ آپ کو پتا ہے جو صدر اسلام تھا پرانے زمانے میں، پہلی صدی میں، قرآن پاک کے نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، قرآن پاک کے حرکات بھی نہیں ہوتے تھے، نقطے کہاں سے آگئے؟ بعد میں اضافہ کیا گیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا ابو الاسود الدؤلی، اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے قرآن کریم کی تنقید کی ہے، تنقید کی ہے، نقطہ اضافہ، اعجام کیا ہے نقطہ۔ تو یہ واو جو ہے امر میں، واو کا اضافہ کب ہوا؟ یہ بعد میں ہوا ہے میرے عزیز۔ لہذا فرمائیے کتاب ثمرات الاوراق تالیف ابو بکر ابن علی ابن محمد ابن حجہ الحموی، طبع مکتبۃ العصریہ بیروت میں سنہ 1426 میں کتاب چھپی، اور یہ جناب حموی جو ہیں بہت پرانے ہیں، 14ویں صدی کے عالم ہیں۔ واو عمر کی کہانی کیا؟ کیونکہ یہ اصلی تو نہیں ہے واو عمر، بعد میں اضافہ کیا گیا، شروع میں عمر ہی لکھتے تھے، شروع میں عمر اور عمر کو ایک ہی طرح عرب لکھتے تھے، ایک ہی طرح لکھتے تھے، بعد میں یہ واو اضافہ کیا گیا تاکہ جو لوگ جن کو عربی زبان پہ عبور نہیں ہے ان کو غلط فہمی نہ ہو، عمر ہے یا عمر ہے۔ شروع زمانے میں وہ لوگ عمر اور عمر ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ قرائن سے، سیاق و سباق سے، کہانی سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ عمر ہے یا عمر ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ ان رجلا من الحذاق كان يكتب كتابا والى جانبه آخر فانتهى في كتابه الى اسم عمر فكتبه بغير واو۔ کہتا ہے ایک بہت ہی لائق آدمی ایک کتاب لکھ رہا تھا، تو اس کے ساتھ والا بہت ایک دوسرا شخص بیٹھا، اس نے لفظ عمر لکھا بغیر واو، اس زمانے میں جیسے رسم تھا بغیر واو کے لکھتے تھے عمر کو، فكتبه بغير واو فقال يا مولانا زدها واوا للفرق بينها وبين عمر۔ تو اس ساتھ والے شخص نے اس کو مشورہ دیا کہ مولانا اس میں آپ کیا کریں، واو کا اضافہ کریں تاکہ فرق بنے، ایک واو لکھ دیں، اس میں پتہ چلے پڑھنے والے کو کہ یہ عمر ہے یا عمر ہے۔ تو اس زمانے سے پھر یہ شروع ہو گیا کہ واو کے ساتھ، عمر کے ساتھ واو لکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے کتاب الکتاب لابن درستوی، یہ ابن درستوی بھی پرانا ہے، 4ویں صدی کا ہے، چوتھی قرن، سن 1997 میں کہاں پہ کویت میں کتاب چھپی ہے۔ فَأَمَّا الْوَاوُ فَإِنَّهَا تُزَادُ فِي عَمْرٍ فِي حَالِ الرَّفْعِ وَالْجَرْعِ لِيُفْرَقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عُمَرَ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ۔ کہتا ہے عمر، لفظ عمر میں واو اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں فرق ہو، عمر کے ساتھ، عمر میں اور عمر میں فرق کیا جا سکے کہ لفظ کون سا ہے اصل میں۔ اب اچھا آپ کو پتہ چل گیا کہ لفظ عمر کیا ہے، اور عمر شروع میں ایک جیسا لکھا جاتا تھا، بعد میں واو عمر میں اضافہ کیا گیا تھا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے کا نام، ہم نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں عمر رہا ہو، لیکن یہ مسلم نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عمر رہا ہو۔ بہت ساری کتاب میں ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عمر تھا، عمر نہیں تھا، عمر نہیں تھا۔ میں آپ کو جماعت مخالفین کے کتب میں سے کچھ دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب سنن الترمذی، کتاب چھپی ہے بیروت میں، تحقیق ہے صدقی جمیل العطار کی، سنہ 2005 میں بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ 645 میں، حدیث نمبر 2117 روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید نے روایت کی محمد ابن عامر ابن علی، عامر واو کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں عامر، واو جب آتا ہے تو وہ عمر نہیں ہوتا، واو جب آتا ہے اس کو کہتے ہیں عامر ابن العاص۔ بہت ساری کتب میں ہے کہ ان کا نام عامر ہے نہ عمر۔ اب کتاب المصنف میں 2 جگہ، دارالفکر کی جو کتاب المصنف ہے، میں نے لایا ہوں نہیں لایا، ایک منٹ مجھے اجازت دیں میں دیکھوں۔ میرے عزیزو یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء الثامن، چھاپ دارالفکر، سنہ 2008 میں دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے شیخ ہیں، دونوں کے استاد ہیں۔ صفحہ 357 میں، حدیث نمبر 291 میں، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني موسى قال اخبرني محمد بن عامر بن علی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم نے اپنے جد امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی، اول من دفن بالبقیع عثمان بن مظعون، سب سے پہلا شخص جو بقیع الغرقد میں، اور یہ کئی کتب میں ہے کہ ان کی تدفین ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ عثمان بن مظعون ہے، ٹھیک ہے نا عزیزو، پتہ چلا آپ کو؟ تو یہاں پہ بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ محمد بن عامر۔ یہ کتاب ہے کتاب نسب قریش، تالیف ابی عبداللہ المصعب بن عبداللہ بن مصعب الزبیری، متوفى سنہ 236، بخاری سے بھی یہ پہلے ہے، احمد بن حنبل سے بھی یہ پہلے گزرے ہیں۔
اچھا چاپ دار المعارف یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یحییٰ ابن زید ابن علی ان کی والدہ کا نام ہے فولد یحییٰ ابن زید ابن علی حسنہ یحییٰ ابن زید ابن علی کے بیٹے کا نام ہے حسنہ و امہا حسنہ کے والدہ کا نام ان کی بیٹی کا نام ہے یحییٰ ابن زید کا بیٹی کا کیا نام ہے حسنہ یہ جناب زید جو ہیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اچھا محبہ بنت عامر ابن علی ابن ابی طالب ان کی والدہ کا کیا نام ہے جناب یحییٰ ابن زید شہید جو ہیں یحییٰ ابن زید بہت معروف ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی بنی امیہ نے ان کو مارا قتل کیا یہ یحییٰ ابن زید ان کی وائف ان کی بیگم کا نام ہے محبت عفوا محبت نہیں محب محبت کرنے والا محبہ اس کی جو ہے مؤنث ہے محبہ بنت عمر ابن علی ابن ابی طالب وہ جناب عمرو ابن علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں محبہ جو انہوں نے شادی کیا تھا کس سے جناب زید سے جناب یحییٰ ابن زید سے اور اس طرح بہت ساری دوسری کتب ہیں اس میں یہ ذکر ہے تہذیب الکمال میں اسی طرح ذکر ہے کہ ان کا نام عمر شیعہ کتب میں تو بہت سارے اس طرح روایات ہیں ہم بلے ابو داؤد حلی کی جو رجال ہے اس میں بھی ان کا نام ہے عمر بہرحال عمر ہو یا عمر ہو فرق نہیں اتنا نہیں پڑتا ثابت یہ کرنا ہوگا جماعت عمریہ کو کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو عمر بن الخطاب کی محبت میں نام عمر رکھا بہرحال میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہمارے ساتھ اور یہاں پہ آپ حضرات کے بہت سارے کامنٹس ہیں My dear brothers, I want to know what is Pakistani Shia's opinion about Mr. Al-Layari there is in your country. Oh, so do with them or disagree? Most people do not know me, Mr. Mahdiyar. Okay, most people disagree. Okay, because they don't know the reality. شیخ آپ تحریفات شیخ صدوق کے موضوع پر عمریوں سے مناظرہ کر لیں گے عمری لوگ میرے سے مناظرہ نہیں کرتے بھائی مناظرہ من سے نہیں کرتے ان سے اس بات سے بہت زیادہ اہم باتیں ہیں شیخ صدوق سے بہت زیادہ اہم باتیں ہیں ہم اگر وہ حاضر ہیں کہ بخاری کے تحریفات پر مناظرہ کرنے تو ہم مناظرہ کرنے کو تیار ہیں شیخ صدوق اگر وہ حاضر ہیں کہ ہم بخاری کا کفر ثابت کریں گے بخاری ان کی اپنی کتب سے ان کے اپنے استاد نے بخاری کی تکفیر کی تھی اور مسلم کے استاد نے ان کے متعلق کیا کہا تھا وہ آ کے اپنے علماء کے متعلق مناظرہ کریں ٹھیک ہے ہم صدوق کے متعلق مناظرہ کریں گے اور جتنے بھی اشکالات ہیں صدوق پہ ان کا ہم جواب دیں صدوق پہ جتنے اشکالات ہیں ان کے ہم جواب دیں گے وہ آ کے بخاری کے متعلق ہمارے جو سوالات ہیں اس کا جواب دیتے ہیں عمری کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر رسول تک جنت کا حصہ ہے اور ابوبکر و عمر جنت کے حصے میں دفن ہے نہیں بھائی مابین قبری وہ جنت کے ساتھ مابین قبری منبری روضۃ من ریاض الجنہ وہ قبر اور منبر کے درمیان دفن نہیں ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدفون ہے شیخ 3 برس کے محمد بن بکر اور ابو بکر کے مابین گفتگو والی کتاب کی روایت والے عمری اعتراض کا کیا جواب ہوگا بعض اولاد ذہین ہوتے ہیں بعض اولاد چھوٹی عمر میں بات کرتے ہیں سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی ذہن شاید اس کی عمر 3 سال نہ ہو 4 سال ہو لیکن بعض بچے ہوتے ہیں 3 سال کی عمر میں خدا داد صلاحیت ہوتی ہے بہت عاقلانہ سوالات کرتے ہیں کیا اس کا کیا مشکل ہے بہت مہربانی آپ سب کا کہ پروگرام آپ نے دیکھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد خدا حافظ یا علی مدد یا علی مدد